بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج ہم فرعون کی ایک باندی کا قصہ پڑھیں گے کہ فرعون اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ فرعون کا لفظ سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ وہ بادشاہ تھا جو اپنی دولت اور شان و شوکت کے بعد ظلم کرتا تھا، لیکن فرعون دراصل مصر میں رہنے والے ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ یعنی ہم اردو میں اگر بادشاہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں وہ سب بیش بہا ہیرے، جواہرات اور قیمتی پتھروں کے مالک تھے۔ کوئی انہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچائے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا تو وہ اسے مار دیتے تھے۔ ایسے ہی ایک فرعون کی کہانی تاریخ میں بہت مشہور ہے جس نے اپنی بیٹی کے بال بنانے والی عورت کو 4 بچوں کے ساتھ گرم تیل میں ڈال دیا تھا۔ سلسلہ احادیث الضعیفہ 2880 کے مطابق ہے کہ ایک کنیز فرعون کی بیٹی زلیخا کے بال بناتی تھی، ان کو سنوارتی تھی، ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ایک دن کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو خادمہ نے بے اختیار بسم اللہ کہا، جس پر زلیخا نے کہا کہ یہ تو میرا باپ ہے، جس پر خادمہ نے کہا نہیں، یہ آپ کا نہیں بلکہ ہمارا خدا ہے جس نے آپ کو، ہمیں اور آپ کے بابا کو پیدا کیا۔ جس پر فرعون کی بیٹی نے کہا کہ یہ میں اپنے بابا کو بتاتی ہوں، جس پر خادمہ نے کہا ہاں بے شک۔ اس کے بعد فرعون کے دربار میں خادمہ کی بچوں سمیت حاضری ہوئی۔ فرعون نے کہا کہ کون ہے تیرا رب؟ بتا مجھے ذرا، تو نے کیا کہا میری بیٹی سے؟ خادمہ نے اس وقت بھی کہا مجھے پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو بھی پیدا کیا ہے، یہ دنیا بھی اسی کے دم سے ہے۔ اس پر فرعون کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں تجھے تیرے بچوں سمیت گرم تیل میں ڈال دوں گا۔ خادمہ جو کہ مسلمان تھی وہ ڈٹی رہی، اس نے کہا بے شک، لیکن میرا خدا میرا اللہ ہی ہے۔ کیا اس کو تیل میں ڈال دیا گیا؟ فرعون نے اپنے محل کے باہر ایک جگہ پر کھلے عام تیل کی بڑی کڑاہی رکھوائی جس میں تقریباً 8 کلو تیل خوب گرم آگ پر پکوایا تاکہ خوب کھول جائے۔ جب تیل اچھی طرح گرم ہو گیا تو عورت کے سب سے بڑے بیٹے کو اس میں ڈالا، پھر دوسرے اور پھر تیسرے۔ اس عورت کا چوتھا بیٹا دودھ پیتا بچہ تھا جو اس وقت ماں کی گود میں سینے سے لگا ہوا تھا۔ فرعون کے دوسرے خادموں نے بچے سے ماں کو چھینا تو تاریخ بتاتی ہے کہ بچہ قدرتی بول پڑا، ماں تو پریشان نہ ہو، ہم حق پر ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ماں اور درباری خوب حیران ہوئے، لیکن ماں کو قدرتی طور پر یہ اطمینان ہو گیا کہ اللہ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جب چوتھے بیٹے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا تو فرعون نے خادمہ سے کہا ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، بتا کیا کہتی ہے، کون ہے خدا؟ پھر بھی اس نے کہا اللہ ہی ہے، لیکن ساتھ ہی خادمہ نے کہا میری ایک آخری خواہش ہے، مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ تم میری بات مانو گے۔ فرعون نے کہا تیرا واقعہ پورا مصر یاد کرے گا، بتا کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میں اپنے بچوں سے جدا نہیں ہونا چاہتی، مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ تو مجھے مارنے کے بعد وہاں سامنے ہی میرے بچوں کے ساتھ مجھے دفنا دینا اور میری قبر پر تیار کر دینا تاکہ میرے بچے مجھ سے بچھڑ نہ جائیں۔ فرعون نے بالکل ایسا ہی کیا، پہلے اس کو تیل میں ڈالا، پھر جب وہ ماں بیٹے خوب جل گئے ان کی راکھ کو ایک قبر میں دفن کر دیا۔